لیلۃ القدر کے فضائل و اعمال۔ عنایت الہی سے لیلۃ القدر جلوہ فرما ہوتی ہے۔ اپنی لطافت و پاکیزگی اور نورانیت و جلوہ فرمائی میں آپ اپنی مثال، جس کی تابشوں کے سامنے آفتاب شرمندہ، ماہتاب خجل، یہ وہی مبارک و معظم رات ہے جس کی برکتوں اور عظمتوں پر قرآن کریم شاہد عدل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تو یہ ماہ مبارک صرف اسی لحاظ سے مبارک نہیں کہ اس میں انسان صبر و ضبط کی عظیم نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، بلکہ اس خیر و برکت والے مہینہ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اسی ماہ میں اول دنیا کے لیے بہترین، کامل ترین اور جامع ترین ہدایت نامہ اتارا گیا، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور اسی ماہ منور میں انسانیت کے ظلمت کدہ کو نورانیت کے بدر کامل سے پر انوار بنایا گیا، اور اسی بابرکت موسم میں انسان کے کان میں پہلی مرتبہ نغمہ ازل کی پہلی آواز بے ہوشوں کو بیدار اور ہوشیاروں کو سرشار کرنے والی پکار پہنچی، جس سے بڑھ کر کوئی دولت، جس سے اعلیٰ کوئی نعمت، جس سے برتر کوئی رحمت عالم تصور میں موجود نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی ماہ مبارک کی نورانی آغوش میں پوشیدہ، لہلہاتی، جگمگاتی، نورانیت سے منور، روحانیت سے معطر وہ مبارک و بابرکت رات ہے جسے خود خالق کائنات نے لیلۃ القدر فرمایا، یعنی شرف و برکت والی رات۔ اسی شب مبارک و معظم میں اس کلام پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اسی شب میں یہ کلام عرش بری پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، جبکہ کل قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رفتہ رفتہ حسب مصلحت خداوندی 22 تا 23 سال کی مدت لگی، اور سب سے پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرہ کی کسی طاق رات میں ہوئی تھی، جبکہ یہ عظمت و منزلت والی مبارک رات بھی انہی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ غرض آیت کریمہ صاف صریح ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ رات معمولی نہیں، بلکہ وہ رات ہے جس میں کلام ربانی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر، یعنی یہ رات کیسی بزرگیوں اور شرافتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، اور اپنی جلوں میں کیسی کیسی عظمتوں کو لیے آتی ہے، یہ کسے معلوم ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب بلاغت کے مطابق زیادہ شوق پیدا کرنے کے لیے سوال قائم کیا جا رہا ہے، پھر خود ہی اس کا جواب مرحمت ہوتا ہے، اور جواب میں لیلۃ القدر کو دہرانا محض اس کی اہمیت و عظمت خصوصی کے اظہار کے لیے ہے، چنانچہ جواب دیا گیا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اجر عبادت اور ثواب اطاعت کے اعتبار سے اس ایک رات کا عمل خیر اور کار اطاعت اور ثواب اور بندگی رب الارباب ایسے 1000 مہینوں کے عمل خیر و طاعت سے افضل و بہتر ہے۔
جن میں شب قدر شمار نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گزشتہ امتوں کے ایک طاعت گزار بندہ مومن کا ذکر فرمایا کہ وہ تمام رات عبادت میں گزارتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اسی طرح 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس پر تعجب بھی ہوا اور اس کی مصروفیات پر رشک بھی آیا، اور اس پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو شب قدر مرحمت فرمائی گئی، جو اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 کے مسلسل امور طاعت سے کہیں بہتر و افضل ہے۔ رب کریم کی یہ انعام و بخشش کی مرحمتوں اور عطاؤں میں کیا کمی؟ اس جواد و کریم رؤوف الرحیم جل جلالہ امن والا کی ہزار در ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں ہیں جو ایک ایک روح پر ہر وقت ہر آن اترتی ہیں۔ سر سے پاؤں تک صحت عافیت سے محافظت، کھانے کا ہضم، خون کی روانی، اعضاء میں طاقت، آنکھوں میں روشنی، بے حساب اسی کے فضل و کرم سے بے مانگے بے چاہے بندوں پر اتر رہی ہیں اور وہ بے حد حساب بخشش فرماتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب اکرم محبوب معظم پر کرم بالائے کرم ہے کہ آپ کے مسلمان امتی شب قدر کی ایک رات طاعت و عبادت میں گزاریں اور ان کا ثواب پچھلی امتوں کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہو۔ عبادتوں کا اجر یوں ہی معمولاً کیا ہوتا ہے، لیکن جب یہ رات نزول قرآن کی سالگرہ والی رات آتی ہے تو وہ اجر بھی بڑھ ہی نہیں جاتا بلکہ 1000 گنے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حساب سے 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے کوئی عدد معین نہ ہو بلکہ محاورہ عرب کے مطابق کہ وہ کسی بڑی تعداد کا تصور دلانے کے لیے 1000 کا لفظ بولتے تھے، اور ہمارے اطراف میں بھی یہ محاورہ شائع و عام ہے۔ محض تکسیر عدد مراد ہو تو اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ اس ایک رات میں اطاعت و عمل خیر کا ثواب اتنا کثیر در کثیر ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔ آیت کریمہ میں ملائکہ سے مراد ملائکہ رحمت ہیں اور الروح سے مراد روح الامین یعنی فرشتہ اعظم حضرت جبرائیل امین ہیں علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور یہ گروہ ملائکہ ہر اس بندہ مومن کو جو کھڑا یا بیٹھا ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعائے مغفرت و استغفار اور التجائے رحمت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور صوفیہ کرام سے اس کی علامت یہ مسموع و منقول ہے کہ اس بندہ